عرب کا جو معاشرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، اس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ فکری اور اعتقادی کمزوریوں کا تھا۔ کفر ہے، شرک ہے، بہت سارے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا جھکنا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے کردار کے اندر جو کمزوریاں رونما ہوئی تھیں، عورتوں پر ظلم ہے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ کبھی ان باتوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو جب انسان انتہائی درندگی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جب بالکل اس کے نظریات ختم ہو جائیں اور اخلاقی زوال اور انحطاط پوری طرح حاوی ہو جائے۔ کئی سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے۔ سالوں کے بعد غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آسمان اور زمین کا جو رابطہ قائم ہوتا ہے، بہت ساری قباحتیں ہیں اس معاشرے کے اندر، اور ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر پہلو ہی سخت تشنا ہے، عورتیں پریشان ہیں، غریب پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، بوڑھوں پر ظلم ہے۔ ہر پہلو پر ہی بڑی ضرورت ہے، اور اسلام نے سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر بیان فرمائے، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، اس میں نہ تو ظاہری طور پر توحید کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس پر عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ زیادہ توجہ فرمائیں گے میری بات پر، نہ اس پہلی وحی کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے قباحتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر پہلو پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، سخت پیاسا ہے معاشرہ، لیکن پہلا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کو سرکار کے وسیلہ پاک سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ معنی کیا ہے؟ قباحتیں جتنی بھی ہوں، اسلام کہتا ہے وہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ خرابیاں اعتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب خرابیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے۔ یہ جو پڑھنا ہے، یہ ساری کمزوریاں، کسی کمرے کے اندر 2 4 5 قسم کے موذی جانور اکٹھے ہو جائے نا، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں، اور آپ کو وہ سارے جانور مارنے پڑیں فوری طور پر تو مشکل ہوتی ہے، چونکہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ کیسے آپ انہیں پکڑیں گے، کیسے گرفتار کریں گے، کیسے بھگائیں گے، کیا کریں؟ تو یہ سارے اندھیرے جتنے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں جتنی بھی جمع ہو گئی ہیں، اس کا علاج ایک ہے کہ اس کمرے میں اجالا کر دو۔ آپ اس کمرے کے اندر لائٹ آن کریں، اجالا کریں، بہت سے جانور تو پکڑنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ جب اس علم کی روشنی کر دی جاتی ہے تو بہت سارے اندھیرے تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں۔ پڑھنا، اور پھر مشقت کے ساتھ پڑھنا، پھر یہ کہ کتاب سے پورا تعلق پیدا کرنا، اس طرح کا پڑھنا نہیں جس طرح آج لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، وہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پر لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو کیا کتاب سمجھ میں آئے گی؟ کیسے آپ کے ذہن میں عبارت بیٹھے گی؟ جب تک پوری طور پر کتاب سے آپ گفتگو نہیں کرتے، جب تک پوری طور پر آپ کتاب کے ساتھ اپنے ذہن کو پوری طور پر لگا نہیں دیتے،
اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب تو انسان کو اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو نا، پہلے مجھے مکمل تو کرو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 500 صفحے کی کتاب ہے لیکن وہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں اور پڑھ کے اٹھیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا لطف اتنا زیادہ ہے، اس کا ذائقہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشائخ علمی کام کرتے تھے تو وہ کام انہیں لطف دیتا تھا، ان پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں اور وہ کسی نے بڑا جبرن بٹھایا ہے۔ وہ ساتھ جو باقی بہت سارے علوم کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کام انہیں ذائقہ دیتا تھا، وہ خوش ہو کے کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تفاسیر کا جب وہ مطالعہ کرتے تو وہ محسوس کرتے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ساری گرہیں کھل رہی ہیں، ان کی طبیعت لگ رہی ہے، ان کا ذوق بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنا آتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے مجھے کوئی فقہ کی بات پوچھنی ہے تو حضرت بتا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے نا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو یہ ان کا اپنا ذوق ہے۔ کسی جگہ کتاب و سنت میں اس کا حکم نہیں، یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ اس نے کہا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو انہوں نے اٹھ کر غسل کیا ہے، ہزاروں کے مجمع کے لیے نہیں، ایک آدمی کے لیے غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، امامہ باندھا ہے، پھر وہ منبر پر بیٹھے اور پورے عالمانہ وقار کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس شخص کو سامنے بٹھایا ہے، اللہ کی حمد کی ہے، محبوب پہ درود بھیجا ہے، پھر نبی پاک کی حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ یہ اہتمام انسان کے ذوق کو دوبالا کرتا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اس ذوق کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں نا، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی شخص مولوی کہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا، بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سا اور دبا دبا سا اور پیچھے ہٹا سا وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف مولوی نہ سمجھنا، تو مولانا کہا کرتے تھے بھئی تو مجھے مولوی سمجھنا، میں ہوں مولوی۔ یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ آپ کو لوگ علمی تعارف سے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولوی نہ سمجھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کو اپنے لیے اعزاز بنائیں، آپ کہیں شکر ہے اللہ کا کسی نے مولوی صاحب کہا ہے، ہم ہیں بھئی مولوی صاحب۔ اس میں کیا کمزوری ہے؟ بلا وجہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ زندگی میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جس پہ صرف وضاحتیں دی جائیں، اس کا مطلب ہاں یہ ضرور اسے کہیں کہ جس کو تم عرف عام میں آج سمجھتے ہو اب وہ دور نہیں رہا، اب تو بھئی مولوی اللہ کے فضل سے تقاضوں سے آگاہ ہیں، انہیں خبر ہے۔ تم اگر کسی اور معنی میں یہ بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری بات درست نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں مولوی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو مشائخ کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس میں کمزوری والی کیا بات ہوئی؟ کبھی بھی ایسی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہو۔ اور پھر آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرتا ہے، جو ذوق رکھتا ہے علمی۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا